بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام ناظرین و حاضرین کو طیب سرور الحسنی اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں رحمتیں سمیٹ اور بانٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی آپ کے سامنے حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے اور موضوع ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بیسیکلی نعت ہے۔ نعت کیسے پڑھی جاتی ہے اور نعت پڑھنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ کیا ہے، نعت کی کیا اہمیت ہے، اور عصر حاضر میں جو نعت خوان حضرات ہیں وہ کیسی نعت پڑھتے ہیں، اور عوامی رنگ اور کلاسیکل جو نعت ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے، اور ان تمام چیزوں پہ ہم نے گفتگو کرنے کے لیے جو ہے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر رکھا ہے معروف جو ہے ثنا خوان رسول ہیں، میری مراد محترم حافظ محمد شاہجہاں سلطانی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسی کے ساتھ عرض وطن پاکستان کے بڑے خوبصورت ثنا خوان رسول محترم محمد غلام معین الدین صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ ہمارے مہمان بنے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرم، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ آج کا عنوان ہمارا جو ہے وہ نعت کے حوالے سے، کہ نعت کیسے پڑھی جائے، اور عصر حاضر میں جو لوگ ہیں اور بالخصوص جو ہمارے نعت خوان دوست ہیں وہ کیسے نعت پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ نعت خوان تھے وہ کیسے پڑھتے تھے، اس میں کیا ڈفرنس ہے کلاسیکل اور عوامی میں، یہ کیا ہے، اور نعت سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے وہ کیسے مطلب مرتب کیا جاتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرا پہلا جو ہے وہ سوال یہ ہوگا کہ ہمیں بتائیے گا کہ نعت جو ہے کیسے پڑھی جاتی ہے، نعت کا تقدس کیا ہے، اور نعت کی اہمیت کیا ہے، یہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں جناب طیب صاحب کا کہ جنہوں نے اس روحانی وجدانی پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ طیب بھائی، بات یہ ہے کہ نعت جو جو نعت پڑھی جاتی ہے اس میں نیت کا جو ہے رکھا جاتا ہے کہ نیت جو ہے وہ کیا ہے۔ آج کل کے نعت خوان جو ہمارے ہیں وہ کچھ اپنی مشہوریت کے لیے، کچھ پیسوں کی خاطر جو ہے نعت پڑھتے ہیں، اور ثواب کو اور اللہ کے رسول کو جو ہے خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے ہمارے جو بزرگان دین تھے انہوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں، جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کہ جب انہوں نے نعت پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑ کر انہیں جگہ دی۔ تو حاضرین محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہمارے نعت خوان حضرات ہیں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نعت مقبول پڑھیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ اور اسی لیے کیونکہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھا ہے آج ان کا نام زندہ ہے، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں رکھا آج وہ فنا ہو گئے ہیں اور نام نہیں ان کا۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ہے اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، انہیں کیا ایڈوائس، کیا میسیج دینا چاہیں گے نعت کے حوالے سے، اور جو لوگ شوق و شغف رکھتے ہیں، جو لوگ نعت سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کن لوگوں کے پاس جانا چاہیے، کن کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور کس طرح کا کلام پڑھنا چاہیے؟ اور آج جو ہے ہمارے دور کے اندر عصر حاضر میں کلام منتخب کرنا بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ، کیونکہ حضور پاک کی شان میں آپ نے بات کرنی ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہاں ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا ناپ تول کے جو ہے وہ بولا اور پڑھا جاتا ہے، اور اس چیز کا ہمارے آج کل کے نعت خوان جو ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی خیال نہیں رکھتے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اتنی کریم بارگاہ میں ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ طیب بھائی، بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی صحیح علماء عقیدہ حضرات کے پاس بیٹھیں اور ان سے اپنی جو نعت انہوں نے پڑھنی ہے ان کا منتخب ان سے کروائیں کہ یہ نعت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں اس کے الفاظ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو نعتوان ہیں ہمارے جو نوجوان نسل کے، انہیں چاہیے کہ جب بات بندہ کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، تو لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہو بندہ
تو اس کے پیچھے لوگ ترقی نہیں دیکھ سکتے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جو ہے استقامت اختیار کریں اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے اس کو پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں، نعت مقبول پڑھنے میں استقامت اختیار کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیوں سے نوازے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ بات کر رہے تھے محترم۔ میں گزارش کروں گا محترم غلام معین الدین صاحب سے، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ خود بھی ایک خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں اور نعت خوان ہیں، بتائیے گا کہ یہ نعت کا سفر آپ کا سٹارٹ کیسے ہوا، یہ جرنی آپ کی شروع کیسے ہوئی، اور کیا کوئی آپ کا گھر میں کوئی نعت شریف پڑھتا تھا جس کو آپ نے دیکھ کے جو ہے وہ نعت شریف پڑھنے کا آپ کا من کیا، آپ کا شوق شغف ہوا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ بالکل بچپن سے ہم ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہیں کہ ہمارے گھر میں دین کی طرف کافی رجحان ہے۔ تو جب میرے دادا جان کی وفات ہوئی تھی تو 5 سال کی عمر میں وہاں پہ پھر گاؤں کا ایسا ماحول تھا کہ صبح و شام جو ہے ذکر اذکار اور کلمہ شریف اور نعت کا وہاں سے ہی اپنے ماحول ہم نے دیکھا اور خاندان والوں سمجھو گھریلو ماحول آپ کو میسر ہے۔ اس پھر 6 سال کی عمر سے جو ہے میں نے باقاعدہ نعت پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ بتائیے گا، جو ہماری نوجوان نسل آپ کو دیکھ رہی ہے، انہیں ایک تو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیا نعت خوان ہے اسے جو ہے کلام کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اسے پڑھنا کیا چاہیے؟ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کیا اسے کلاسیکل کی طرف جانا چاہیے، کہ کیا آپ کو جیسا ہمارے معاشرے میں جو ایک غلط العام چیز پھیل گئی ہے کہ لوگ اب عوامی رنگ میں ایسے کلام لے آئے ہیں جن سے جو ہے ان شان کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ گستاخیاں جو ہے وہ سرزد ہوتی ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا گائیڈ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہمارے جو نئے پڑھنے والے اس فیلڈ میں آتے ہیں، جو نوجوان یا بچے، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے لیے کسی ایسے استاد کا انتخاب کریں جو خود، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کوئی ایسا استاد آپ دیکھیں جو ادب کے ساتھ پڑھتا ہو اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہو۔ اس کے علاوہ آپ پھر کلام کا انتخاب اگر کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت اعلیٰ شاعر موجود ہیں، جس طرح امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، ریاض الدین سروری علیہ رحمہ ہو گئے، اس کے علاوہ جتنے سائم چشتی صاحب ہو گئے، ایسے کلام، جی کیا بات ہے، ایسے نعت خوان ہو گئے، اور جو شاعر ہیں ان کے ہم کلام اگر منتخب کریں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہماری۔ ماشاء اللہ، دیکھیں ناظرین کرام، جس طرح محترم نے بات کی کہ آپ نے جو کلام کا انتخاب کرنا ہے وہ ایسی سنجیدہ شخصیت کا اور ایسی معتبر شخصیت کا آپ نے کلام لینا ہے جس کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کلام پسند بھی کیا جاتا ہو، اور ساتھ جو ہے لوگ اس شخصیت سے بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ تو ناظرین کرام، عصر حاضر میں اور ہمارے جو بزرگ ثنا خوانوں میں ایک بہت بڑا نام تھا سید منظور الکونین صاحب کا، اللہ کریم ان کے مرقد پہ کروڑوں برکتیں نازل فرمائیں۔ آج بھی یہ عام بات ہے ہمارے جو پاکستان میں کہ اگر کوئی سید منظور الکونین صاحب کا شاگرد ہو اور اگر وہ کسی مقابلے میں چلا جائے اور وہ اچھا پڑھنے والا ہو تو یقین جانیے گا پھر وہ دوسرے نعت خوانوں کی باری نہیں آنے دیتا۔ ایسا میں نے عام لوگوں سے سنے، عام تاثر یہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے ہم مختلف ٹی وی چینلز پر جب جاتے ہیں اور جہاں وہ کہتا ہے کہ جی میں شاگرد ہوں سید منظور الکونین صاحب کا، سید زبی مسعود شاہ جی کا، سید سلمان شاہ جی کا، تو وہ جب ہمیں لگتا ہے نا تو ہمیں اس کی پڑھٹ سے محسوس ہو جاتا ہے جب وہ سٹارٹ لیتا ہے کہ یہ اتنا کمال پڑھے گا کہ جو دوسرے ثنا خوان شاید اس کے مقابلے میں نہ پڑھ پائیں۔ تو یہ جو ہے نا ان کی جو تربیت ہوتی ہے، یہ ان کی محافل کی جو ہے ایک رونق ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو، جہاں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، تو میں چاہوں گا کہ ایک جو کلام ہے وہ تھوڑا سا جو ہے پہلے قبلہ حافظ شاہ جہاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمیں کون سا آج کلام سنائیں۔ آج جیسے آپ نے بات کی کہ نوجوان نسل کے لیے، تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اس میں آپ کے لیے جو ہے نوجوان نسل کے لیے، بچوں کے لیے ایک دعا لے کے آیا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ہاں عشق نبی میرے دل میں بھی سما جائے،
نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگت کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگت کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں شاعر فرما رہا ہے کہ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، جس چہرے کو تکتی ہیں، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، ہے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جو ہے محترم حافظ محمد شاہ جہاں سلطانی صاحب بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں اسی کے ساتھ محترم محمد غلام معین الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی، تو آج ہمیں کون سے کلام سنائیں گے؟ جی بالکل، میں گولڈا شریف سے آیا ہوں، اور ہمارے آستانے کے بہت مشہور صوفی شاعر گزرے حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے،
خاک بھی لحد میں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، تہ خاک بھی لحد میں۔ اور وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، کہیں شور میں کشاں ہے تو کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، اور تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، میری شاعری کا سکہ سرے عام چل رہا ہے، میری شاعری کا سکہ، اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت جو ہے وہ آپ نے کلام شریف پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے، اللہ کریم ان کے مرقد پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ ان کا بڑی نعت کے حوالے سے اور دیگر بالخصوص اہل سنت کے حوالے سے ان کی بڑی گراں قدر خدمات رہی ہیں، اللہ کریم ان کے مرقد پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ایک خوبصورت سا ٹاپک ہم جو آپ کے سامنے نعت جو ہے کو کیسے سیکھیں اور نعت کیسے پڑھیں کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے تھے، میں اپنے جو ہے وہ اختتامی مراحل کی طرف چلتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر جو ہے محترم حافظ محمد شاہ جہاں سلطانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف فرما ہوئے، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے ساتھ محترم محمد غلام معین الدین صاحب، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ آج بڑے اہم عنوان پہ جو ہے آج ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور بڑی خوبصورت کلام آپ نے سنایا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے حق نیوز کی خصوصی افطار نشریات جمال رمضان۔ Ramadan